السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام 1448 ہجری یعنی اس کا آغاز چل رہا ہے، اور آج کے جمعے کے اندر محرم الحرام کی جو مشروعیت ہے، شرعی حیثیت ہے، وہ بیان کی جائے گی۔ یعنی یہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ توبہ کے اندر کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 8 مہینوں کے اندر آپ اپنی جانوں پر ظلم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ان مہینوں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا کہ جس طرح ان مہینوں کے اندر کی ہوئی نیکی کا مرتبہ دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ہے، اسی طرح ان مہینوں میں کیا ہوا کوئی بھی گناہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اس لیے ان میں اپنی جانوں کے اندر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں، جن میں ایک محرم الحرام ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ عرب کا یہ جو علاقہ تھا یہ سارا بنجر ہے، بیابان ہے، کوئی فصل کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، اور جو معزز قبائل تھے جیسے قریش تھے، یہ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ اس کے علاوہ باقی قبائل کا جو زیادہ تر پیشہ تھا وہ لوٹ مار تھا، قتل و غارت گری تھا، لیکن سارے لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا احترام کرتے تھے۔ یعنی حج سے 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ رکھ دیا ہے ذوالقعدہ کا، اور 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھ دیا ہے۔ اس قدر یہ عرب کے لوگ احترام کرتے تھے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل اس کی نظروں کے سامنے ان مہینوں میں پھر رہا ہوتا تھا تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے، تو یعنی برداشت کرتے تھے۔ اور رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ درمیان کے اندر کوئی اگر عمرہ کرنا چاہے بیت اللہ کا تو وہ عمرے کے لیے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے رکھے ہیں۔
جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکوں سے قتال کرو مکمل طور پر ہر حال میں جس طرح وہ تم سے ہر حال میں قتال کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں پر لازم قرار دیا کہ تم بھی ان مہینوں کا احترام کرو، لیکن اگر کافر لوگ ان مہینوں کے اندر تمہیں لڑنے پر مجبور کریں یا ایسے حالات پیدا کر دیں کہ تم لڑنے پر مجبور ہو جاؤ، جب وہ خود لڑنے پر آ جائیں تو تم پھر اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیں ان مہینوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں آپ نے خصوصاً فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہتر روزے رمضان کے بعد، رمضان کے روزے تو فرض ہے، رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے اللہ کے مہینے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یعنی دو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ باقی مہینے اللہ کے مہینے نہیں ہیں، نہیں، یہ اس کے شرف کی دلیل ہے۔ جیسے یہ ساری مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبے کو خصوصی طور پر کہا گیا ہے، جب بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ساری اونٹنیاں جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا ہے۔ یہ ایک فضیلت اس مہینے کی ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی یہ دوسری فضیلت ہے۔ اور یہ روزہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ یعنی 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ یہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ جب رمضان کا روزے یعنی ان کے احکام اترے تو ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مستحب ہونے اور اس کے فضیلت والے ہونے کو برقرار رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، یہ عاشوراء 10 محرم کا یہ ایک روزہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال سابقہ کے گناہ معاف فرما دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آئے تو مدینہ نے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ روزہ رکھو۔ صحابہ روزہ رکھتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھ رہے ہیں، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے کہ نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون، یہ ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حق رکھتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو میرا بھائی ہے، تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور زور و شور سے اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ روزہ مسلمان بھی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، تو دین اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اندر یہ بات منع ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہود کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہے، خالف الیہود والمشرکین، یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ ہم مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔
جب صحابہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم 9 کا رکھیں گے، آئندہ 9 کا رکھیں گے، اور یہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 10 کا رکھا ہے کہ 10 کا روزہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور مخالفت کرو 9 کے ساتھ، یعنی تم یہود 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 کی مخالفت کرو۔ بعض ہمارے ساتھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں صرف 9 کا روزہ ہے، یعنی 10 کا منسوخ ہو گیا ہے، حالانکہ خبر فقہ کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ خبر منسوخ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن ان موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، 9 کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہود 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، یعنی مخالفت میں ہم 2 رکھیں گے۔ آپ دیکھیں یہود کی مخالفت کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی راستے سے گزر رہے ہو اور آگے سے کوئی یہودی آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، حالانکہ اس یعنی ہاتھ پھیلا کر چلنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم ان سے ملو تو اس وقت فَاسْتَرُّمْ إِلَىٰ عَذْيَةِ الطَّرِيقِ، تو اس وقت ان کو تنگ راستے کی طرف دھکیل دو۔ کیوں؟ یہ دین اسلام کی رفت ہے، ان کی تحقیر ہے۔ یہ یہود ایسی قوم ہے جس سے ہر چیز نفرت کرتی ہے۔ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کریں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، تو اس وقت ایک پتھر بھی بول پڑے گا، ایک درخت بھی پکار اٹھے گا، تعال یا مسلم، اے مسلمان ادھر آ، اس یہودی کو قتل کر دے جو میرے پیچھے چھپا ہوا۔ تو یہود تو اس قدر قابل نفرت قوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، کیوں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں؟ موسیٰ تو میرا بھائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء اخوۃ من اللات ودینہم واحد، کہ انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہوتے ہیں اور ان کا دین ایک ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھائی جو ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے الاتی ہوتا ہے جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہو، یعنی ایک آدمی ہے اس نے 4 شادیاں کی ہیں، 3 کی ہیں، ہر اولاد عورت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، یہ الاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ ایک ہے سگے، جنہیں حقیقی بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ایک ہی میاں بیوی کی جو اولاد ہوتے ہیں یہ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایک ہے اخیافی، کہ ماں ایک ہے باپ مختلف ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک عورت نے کسی جگہ نکاح کیا، وہ آدمی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر کسی اور جگہ شادی کی، اللہ تعالیٰ نے ہر خامد سے اس کو اولاد دی ہے، تو یہ اخیافی بہن بہرائی کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کا دین ایک ہوتا ہے، ان کی اصل ایک ہے، باپ ایک ہے۔ باپ کیا ہے؟ توحید ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر نبی کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر نبی کو جس امت کے اندر بھیجا ہے یہ دعوت دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کا انکار۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے نبی ہم نے جو بھی رسول کسی امت کے اندر بھیجا ہے اس کو یہ دعوت دی ہے، اس کی طرف یہ وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اسی کی طرف دعوت دو۔ انبیاء کی جو اصل ہے وہ توحید ہے۔ اور قوم یہود کا موسیٰ علیہ السلام کے کیا تعلق؟ قوم یہود موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے، موسیٰ علیہ السلام کے منہج کے ساتھ روگردانی اور بغاوت اختیار کر چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری یہ امت پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، جہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے گو کے بل کے اندر گھسا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا، جہاں تک کہ کوئی ان میں سے ایسا بدبخت گزرا جس نے اپنی ماں کے ساتھ علن اعلان زنا کیا، تمہارے اندر بھی ایسا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہود کے نقش قدم پر کون چل رہے ہیں۔ یہود کا فعل کیا تھا کہ وہ نبیوں کی قبروں پر قبے عمارتیں بناتے تھے اور وہاں سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ان کے اس فعل کی ترجمانی کون کر رہا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم میں مسلمانوں میں سے کون گروہ اس میں بڑھ چڑھ کر ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ یعنی نبیوں کے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ملتی ہے، قبر پرستی کا وجود، چراغ جلانا، چادر چڑھانا اور نبیوں کی قبروں پر حاضری لگانا، یہ نبیوں کے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ مستدرک حاکم کے اندر اور ابن حبان کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک گاؤں گئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی نے بہترین دعوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی جب مدینے آنا تو ہمیں بھی موقع دینا۔ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کی دعوت کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بدلہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ وہ صحابی جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کوئی چیز چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند بکریاں مل جائیں اور اونٹنی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یعنی یہ اس زمانے کی بہت بڑی دولت تھی جس صحابی نے جس کا سوال کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کیا تو بنی اسرائیل کی اس عورت جیسا بھی نہیں بن سکا؟ اس عورت جیسا بھی نہیں بن سکا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا معاجرہ ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب رات کی تاریکی کے اندر اپنی قوم کو لے کر چلے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے تو راستہ نہیں مل رہا تھا، یہی گلیاں ہیں، یہی بازار ہیں، لیکن اس شہر سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو اکٹھا کیا، پوچھا کہ راستہ کیوں نہیں مل رہا؟ انہوں نے کہا کہ راستہ اس لیے نہیں مل رہا کہ اس ملک مصر کے اندر یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میں جہاں مر رہا فوت ہو رہا ہوں تم مجھے جہاں دفن کر دینا، لیکن جب جہاں سے تم لوگ جانے لگے نا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یعنی کوئی چادر چڑھانے والا یوسف علیہ السلام جو وقت کا وزیر خزانہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، اس کی قبر کا ہی نہیں پتہ ہے۔ کوئی دیا جلانے والا، کوئی چراغ جلانے والا، کوئی وہاں حاضری دینے والا ہے ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی ایک بوڑھی عورت کو پتہ ہے۔ اس بوڑھی عورت کو بلایا گیا، اس نے کہا موسیٰ میں تمہیں ایک شرط پر بتاؤں گی، ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ مجھے جنت میں تمہارے ساتھ آج جنت میں مقام ملے تمہارے ساتھ، اور جنت چاہتی ہوں، جنت میں تمہارا موسیٰ ساتھ چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے بات کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ اس عورت کی بات مان لے، میں جنت دوں گا اور جنت میں اس کو تیرے ساتھ مقام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے کہا کہ فلاں باغ میں لے گئی، فلاں باغ میں لے جا کر اس نے کہا یہاں کھدائی کی جائے۔ جب کھدائی کی گئی تو یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک صحیح سالم ملا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کے جسموں کو اس زمین پر، اس زمین کی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکے۔ یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو اٹھایا گیا، دوبارہ بیت المقدس میں لے جا کر وہاں دفن کیا گیا۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس بوڑھی عورت نے کیا مطالبہ کیا میرے صحابی، اس نے مانگا کہ موسیٰ میں جنت چاہتی ہوں، جنت میں تیرا ساتھ چاہتی ہوں۔ اے میرے صحابی، میں نے تم سے یہ کہا کوئی اور چیز چاہیے تو تم نے کہا بکریاں مل جائے اور کچھ اونٹنی مل جائے، کیا تم اس بوڑھی عورت جیسے بھی نہیں بن سکے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ نبیوں کے دین کے اندر کوئی قبر پرستی کا رواج ہے؟ کوئی دیا جلانے والا، کوئی یعنی چادر چڑھانے والا، کوئی حاضری لگانے والا؟ ہاں دعا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، والسلام علینا، اور سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جہاں بھی زمین پر کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ لیٹا ہوا ہے اس پر اے اللہ سلام بھیج دو۔ کیا آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتہ کریں گے؟ اور ہمارے اس علاقے کے اندر آپ دیکھیں، یہ مہینہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، جہاں آپ دیکھیں ایک جنتی دروازہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کو آپ سارا پڑھ جائیں، قرآن و حدیث کے اندر جنت کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ جنت کو ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توحید کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کیا یہ بیان کیا ہے کہ کسی مخصوص جگہ سے تم گزر جاؤ، جہاں تک کہ کعبے سے بھی گزر جاؤ تو کیا تم جنتی ہو جاؤ؟ کوئی ایسا ثبوت نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اس جنت کی طرف بھاگو دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یعنی کوئی بندہ غور نہیں کرتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، رمضان میں 8 کھلتے ہیں، کوئی ہے جو محرم میں تو کھلتا ہے، رمضان میں بند ہوتا ہے۔ غریب لوگ، اللہ کے نبی کا فرمانا ہے، غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا کوئی دروازہ ہے جس سے عورت مستثنا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، کل قیامت کے دن اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہے گزر جائے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے 2 دروازے، ان کی دونوں چوکھٹوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے، فرمایا مکہ سے لے کر حجر تک ہے، یا مکہ سے لے کر بصرہ تک ہے۔ مکہ سعودی عرب کا شہر ہے، حجر بحرین کا شہر ہے، مکہ سعودی عرب کا شہر ہے اور بصرہ شام کا شہر ہے۔ آج کی سائنسدانوں نے جب دونوں کی پیمائش کی تو دونوں کی پیمائش ایک نکلی، یعنی 1200 کلومیٹر، جس نے یہ ثابت کر دیا یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی کوئی جنت کا ایسا دروازہ بنا سکتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں جو سب سے پہلا گروہ جائے گا، پہلا گروہ جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کے دل ایک آدمی جیسے ہوں گے، ان کا عقیدہ، ان کا منہج ایک ہوگا، قرآن و حدیث۔ فرمایا وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، جنت میں جانے والوں کی لائن اس طرح نہیں بنے گی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کا پہلا آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو آخری بھی داخل ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں تو اس طرح کی لائنیں بنا کے تھی۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں یہ محرم کا مہینہ، اللہ کا مہینہ جس کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے، یہ مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ ماتم کرنا، سینہ پیٹنا اور ایک غم کا ماحول، کالا لباس پہن کر غم کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو، جی اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک بندہ اگر فوت ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ 3 دن غم ہے، ہاں عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں یہ غم مناتے ہو، کہتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو مجھے بتلاؤ شہادت شر ہے یا خیر ہے؟
اگر شہادت شر ہے تو پھر تو رو، پھر تو غم مناؤ۔ ایک بندہ جس نے اپنے سینے پر شہادت کا تاج سجا لیا ہے، تمغہ سجا لیا ہے، اس کے لیے رونا جو اس امت کا تیسرا بلند ترین مقام ہے، پہلا نبی، دوسرا صدیق، تیسرا شہداء، چوتھا صالحین، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میرے یہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں نواسے نہ صرف جنتی ہے بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے غم منانا۔ اور پھر آپ دیکھیں کام کیا کرتے ہیں، ان کو لے کر ایک طرف ماتم کیا جاتا ہے، سینہ خوبی کی جاتی ہے کالا لباس پہن کر، اور یعنی اللہ کے نبی کا جو یہ فرمان ہے لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے سینے کو پیٹے اور جاہلیت کی پکار لگائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے۔ دوسری طرف لعن طعن کیا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں اس کالے لباس پہننے والے گروہ کا منہج آپ نوٹ کریں کہ ایک ہے لعن طعن کرنا، جو بھی ان کے گروہ کے اندر جائے گا ان کا منہج کیا ہوگا، لعن طعن کرنا۔ دوسرا اپنا ہی سینہ پیٹنا۔ اللہ نے محرم کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں کیا فرمایا، لا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ایک ہے لعن طعن، اور پھر لعن طعن بھی کن کے لیے کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ دنیا کے لوگوں اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو تب تم ہدایت پاؤ گے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا تھا، ایمان کو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، عام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے زمین پر کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کن کو، ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، چند افراد بیٹھے ہیں، وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو پایا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے بچنے کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ انہوں نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لے تو اور زیادہ شدت سے مانگے۔ تو اللہ نے فرماتے ہیں اور کس، اے اللہ وہ تیری رضا کا سوال کر رہے تھے، تو اس سے بخشش مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے ذکر کی مجلس میں، مجلس لگانے والوں کو۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو بلا قصد بغیر کسی ارادے کے آ گیا تھا، اس کا ارادہ ذکر کرنے کا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی حال میں محروم ہونے والے نہیں ہیں، اس بندے کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ یعنی جی عام ذکر کرنے والوں کے بارے میں ہے، اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کرتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو آپ کی وحی کو لکھتے تھے، یہ ظالم بدبخت انہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو یعنی یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس حوالے سے مناسب ہے۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، یہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وازنوا قبل ان توزنوا، اور اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ایک ترازو لگے جس میں تمہاری نیکیاں اور تمہاری برائیوں کو تولا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو۔ اس بڑی پیشی کے اندر سب سے بڑی کامیابی اس بندے کے لیے جس کے پاس توحید ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیے جائے، اس کے سوا جو چاہے گا معاف کر دے۔ اس بڑی پیشی میں اس بندے کو پانی پلایا جائے گا، وہ پانی جس کا ایک گھونٹ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پانی پلائیں گے، جس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد جنت میں جانے تک بندے کو پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔
بندے اپنے پسینوں پر ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ بندے آئیں گے جنہیں روک دیا جائے گا یہ طرح طرح کے کام کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور میرے فرشتوں دیکھتے نہیں یہ میرے امتی ہیں، وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے یہ کیا کرتے رہے، یہ غیر اللہ کے نام پر یہ پانی بانٹنے والے، یہ کالے کپڑے پہننے والے، یہ قبرستانوں کو آباد کرنے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کا منہج ہے؟ یہ اپنے سینے پیٹنا، یہ ماتم کرنا اور یہ جعلی دروازے جنت کے بنا کر ساری رات آدھ گلیاں پھلانگنا اور پھر وہاں سے گزرنا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ جہاں ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دھوکہ کیا ہے کہ جب کوئی کھانا بانٹ رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی کچھ تو ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں بابے کا لنگر ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا ہے، اللہ کے نام پر۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے اندر نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں بوانہ مقام پر 50 اونٹ ذبح کروں گا، تو کیا میں اپنی اس نظر کو پورا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بوانہ پر کیوں؟ ہم بھی جو سوال کرتے ہیں کہ پوری پاکستان سے چل کر پاک وطن میں کیوں یہ ہوتا ہے، بوانہ میں کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہاں کوئی جاہلیت کے اندر کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں، اور اگر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا کیا وہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، کوئی عرس لگتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی جا کر وہاں نظر اپنی پوری کا۔ یعنی آپ دیکھیں جہاں غیر اللہ کے لیے کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے، وہاں اللہ کے لیے بھی بانٹنا جائز نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ منافقین نے مسجد ضرار بنائی، انہوں نے کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ آئیں مسجد ضرار جو ہم نے بنائی ہے وہاں نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک چلے گئے، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ آپ نے مسجد ضرار میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ مسجد ضرار مذموم مقاصد کے لیے بنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں نماز پڑھنی تھی تو کس کے لیے پڑھنی تھی؟ اللہ کے لیے پڑھنی تھی نا، اللہ کے لیے نماز پڑھنی تھی مسجد ضرار میں۔ لیکن جہاں غیر اللہ کے نام پر ہی پہلے ہی تقسیم کیا جا رہا ہے، پہلے ہی جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، وہاں آپ اللہ کے لیے کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے عمل کرنے کی